السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کی رہنمائی اللہ سبحانہ وتعالی اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، معصیت اور نافرمانی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم جو بک پڑھنے جا رہے ہیں اس بک کا اسٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے اس بک کے تعلق سے ہم بات کر لیں کہ یہ جو بک آپ پڑھ رہے ہیں یہ بک بہت ہی آسان بک ہے، جو فیمس ہے مدینہ عربک بک کے نام سے۔ ویسے اس کا نام ہے دروس اللغت العربیۃ لغیر الناطقین بہا، عربی زبان کے لیسن ان لوگوں کے لیے جو عربی نہیں جانتے، جو عربی زبان بولنا نہیں جانتے۔ اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مدینہ یونیورسٹی کے سلیبس میں موجود ہے، اور مدینہ یونیورسٹی کے اندر وہ اسٹوڈنٹس جن کو عربی بالکل نہیں آتی، بعض ایسی کنٹریز سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا، تو یہی بک پڑھنے کے بعد الحمدللہ وہ عربی زبان کو سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، اور جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر لیکچر ہوتے ہیں سارے عربی میں لیکچر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اسی کتاب کو پڑھ کر کے وہ لوگ جو ہے عربی زبان کے قواعد اور رول سمجھتے ہیں، عربی زبان بولتے بھی ہیں، اور استاد جو بولتا ہے وہ سمجھتے بھی ہیں۔ اور تیسری اس کی خصوصیت یہ ہے اس کتاب کی کہ یہ کتاب پوری کی پوری عربی زبان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، پوری کی پوری عربی زبان کے اندر ہے، اور شیخ نے اس کتاب کے اندر بہت ہی آسان طریقے سے اس کتاب کو اسٹارٹ کیا ہے جس سے ہر کوئی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا اور پڑھانے والے دونوں محنتی ہوں، اگر دونوں محنتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ اور اس کتاب کی سب سے اہم چیز جس پر آپ کو دھیان دینا ہے وہ ہے اس کتاب کی ایکسرسائز۔ اس کتاب کی جو بھی ایکسرسائز رہے گی، ہر لیسن کی الگ الگ ایکسرسائز آئے گی، وہ ایکسرسائز اس کتاب کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ ایکسرسائز آپ کو حل کرنا ہے، اور کلاس کے دوران ہی انشاءاللہ اس کو ہم حل کریں گے، اور سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اور آپ کوشش یہ کریں کہ ایکسرسائز کی کلاس آپ سے کبھی بھی مس نہ ہو، آپ لائیو کلاس لے لیں، آپ کو ڈاؤٹس کچھ بھی رہے تو آپ آرام سے وہاں پہ پوچھ سکیں، اس لیے آپ کو یہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم اس کتاب کو جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے کتاب کا نام آپ کے سامنے آ گیا ہے، دروس۔ دروس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے لیسنس، درس، ہم کہتے ہیں درس، درس سنگولر ہے واحد کا کہ ایک درس، دروس بہت سارے لیسنس، بہت سارے درس۔ اللغہ، لغہ کہتے ہیں لینگویج کو، لغہ کہتے ہیں لینگویج کو، اور العربیہ، عربی، عربی زبان کے لیسنس۔ دروس اللغت العربیۃ، عربی زبان کے لیسنس، عربی زبان کے اسباق، غیر الناطقین بہا، بغیر ناطقین بہا۔ غیر لام، یہ لام جو ہمارے پاس ہے، مطلب کے لیے ہم اس کا معنی کر سکتے ہیں، اور غیر مطلب علاوہ، الناطقین، نطق، نطق سے ہے اسم الفاعل ناطقین یعنی بولنے والے۔ عربی زبان کے لیسنس ان لوگوں کے لیے جو اس کو بول نہیں سکتے، یعنی عربی زبان کے لیسنس ان لوگوں کے لیے جو اس کو کیا نہیں کر سکتے، جو اس کو بول نہیں سکتے۔ تو یہ آپ کو اس چیز کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ لوگ کو جو ہے اچھے سے دھیان دینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہم جو پڑھ رہے ہیں
وہ ہے الجزء الاول. الجزء الاول جز کہتے ہیں حصہ، پارٹ، الاول فرسٹ پارٹ. فرسٹ پارٹ ابھی آپ پڑھیں گے جو کہ بیسک سے اسٹارٹ ہوتا ہے، جس کے اندر انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور کچھ بھی مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگی. اب یہ کتاب کس کی ہے؟ رائٹر کا نام جاننا بھی ضرور ہے. رائٹر کا نام ہے دکتور فا عبد الرحیم. دکتور فا عبد الرحیم. دکتور سے مراد جو پی ایچ ڈی کیے رہتے ہیں کسی فن کے اندر، علم حدیث میں، علم لغہ میں، علم تفسیر میں، تو اس کو کہا جاتا ہے دکتور. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ پہلا لیسن جو ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے. الدرس الاول. دیکھیے ہم نے پڑھا تھا دروس. دروس درس کا پلورل تھا، جمع تھا اس کا. اب یہ الدرس مطلب لیسن ایک. الاول پہلا. الدرس الاول پہلا لیسن، فرسٹ لیسن. اب فرسٹ لیسن کے اندر آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے، وہ اب آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے، بورڈ پہ دھیان دینا ہے. میں اس کو لکھ کے آپ کو سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. عربی زبان کے لیے کچھ چیزیں جو ہے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. پہلے ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم کیا کرتے ہیں، لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں عربی زبان کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں عربی زبان تو قرآن ریڈ کرتے ہیں تو قرآن کے اندر حرکات آتی ہیں، حرکات، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں جس کو کہتے ہیں زبر، ٹھیک ہے، زیر اور پیش. ان تینوں چیزوں کو کہا جاتا ہے حرکات. کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات. اور اگر سنگل ہے تو ہم کہتے ہیں حرکت. یہ تینوں کو حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تینوں زبر زیر پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں. اب عربی زبان میں زبر کو ہم کہتے ہیں فتحہ، فتحہ، اور زیر کو ہم کہتے ہیں کسرہ، اور پیش کو ہم کہتے ہیں ضمہ. تو اب آپ کو جو ہے زیر زبر کو فتحہ کہنا ہے، زیر کو کسرہ کہنا ہے، پیش کو ضمہ کہنا ہے. زبر زیر پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں. عربی زبان کے اندر زبر کو کہیں گے فتحہ، زیر کو کہیں گے کسرہ، اور پیش کو کہیں گے ضمہ. پیش کو کہیں گے ضمہ. اب یہاں پہ عربی زبان پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کے اندر ایک اہم چیز ہمارے لیے وہ ہے نحو. نحو، النحو. النحو یہ ایک عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، عربی زبان کے جو رول اور گرامر ہے اس کو کہتے ہیں النحو. نحو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان بات کرنے سے اور لکھنے میں ہم غلطیوں سے محفوظ ہوں. نحو اس لیے سیکھا جاتا ہے تاکہ ہم کیا کریں، ہم عربی زبان بولتے اور لکھتے وقت کیا کریں، لکھتے وقت غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں. اور جو یہ نحو سبجیکٹ ہے یہ بات کرتا ہے جو بھی ہمارے پاس ورڈ آئے گا عربی زبان کا، عربی زبان کے ورڈ پر آخر میں اینڈ میں کیا آئے گا، اینڈ میں کیا آئے گا، یہ نحو اس پہ بحث کرتا ہے. یعنی اینڈ میں زبر یعنی فتحہ آئے گا، زیر یعنی کسرہ آئے گا، پیش یعنی ضمہ، کیا آئے گا، وہ چیز ہم نحو کے ذریعے سے سمجھیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جہاں اپنی مرضی سے کہیں پہ زبر لگا دیا، کہیں پہ زیر لگا دیا، کہیں پہ پیش لگا دیا. ایسا آپ نہیں کر سکتے، ایسا آپ نہیں کر سکتے. بلکہ عربی زبان کا ایک رول اور قاعدہ ہے، وہ قاعدہ آپ کو النحو، یہ نحو سبجیکٹ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سے ورڈ کے اینڈ میں زیر آئے گا، کون سے ورڈ کے اینڈ میں زبر آئے گا، کون سے ورڈ کے اینڈ میں کیا آئے گا، پیش آئے گا. اور ایک چیز اور ہمارے پاس ہوتی ہے سکون. ٹھیک ہے، سکون کو ہم لوگ جزم بھی کہتے ہیں.
اور عربی زبان کے اندر دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جزم یا سکون۔ تو یہ جزم اور سکون کہاں کس کے اینڈ میں آئے گا؟ ہم عربی میں ایسے لکھتے ہیں، ہم لوگ ایسے لکھتے ہیں الٹا سی۔ تو یہ چیز بھی بہت، اس چیز کو جاننا بھی کیا ہے، اس چیز کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو عربی زبان آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے ان چیزوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، حرکات، ٹھیک ہے۔ پھر ہم عربی زبان کیوں پڑھ رہے ہیں، نحو کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا کام کرتا ہے، ہم کو بولنے اور لکھنے کی غلطیوں سے کیا کر لیتا ہے، غلطیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمد للہ۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ یہ ہم اپنی مرضی سے، جو یہ دال کے اوپر جو پیش ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں لگایا، اس کا عربی زبان کے اندر ایک رول اور قاعدہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے لفظ اللہ کے ہاں کے نیچے ہم نے زیر لگایا، یہ اپنی مرضی سے نہیں لگایا، یہاں پہ عربی زبان کا رول ہے۔ اب یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ الحمد، الحمد یہ اینڈ میں پیش کیوں آیا، تو اس کا رول ہے کہ الحمد مبتدا ہے۔ مبتدا ابھی آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو مبتدا جو ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع جیسے ابھی آپ کو یہ بتائے، ٹھیک ہے، جو ہے ضمہ، تو اس کو دوسرا نام اس کو رفع بھی کہتے ہیں، دوسرا اس کو رفع بھی کہتے ہیں۔ تو جس اسم کے اینڈ میں، جس اسم کے اینڈ میں کیا ہو، جس اسم کے اینڈ میں پیش ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسم مرفوع ہے، یہ اسم کیا ہے، مرفوع، مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور مبتدا کیا ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہا کے نیچے جو ہے زیر ہے، اور زیر کو عربی زبان میں کسرہ اور جر کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے یہاں پہ لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ مجرور ہے، مجرور ہے۔ یہ چیزیں آپ کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو ہمت نہیں ہارنا ہے، ٹھیک ہے۔ مجرور، مجرور کیوں ہے، یہ لام جو ہے یہ لام حرف جر ہے، جہاں بھی لام حرف جر کسی بھی ورڈ کے آگے آ گیا تو وہ اسم کیا ہو جائے گا، وہ یعنی وہ ورڈ آپ کے سامنے مجرور ہو جائے گا، اس کے نیچے زیر آ جائے گی۔ قرآن آپ کھول کے دیکھ لیں، جہاں پہ بھی للہ ہے آپ کو للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہاں، الحمد للہ، یہ ایگزامپل آپ کو ملیں گے۔ خیر، ہم اس کو ابھی جاننے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس عربی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر جو ہے ہمیں تین چیزیں جو ہے کو نحو کے اندر تین چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نمبر ایک جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر اسم، انگلش میں آپ اس کو ناؤن کہتے ہیں۔ اسم کیا، اسم کس کو کہتے ہیں، کسی بھی آدمی کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، ناؤنس، ٹھیک ہے۔ نمبر دو ہمارے پاس جو ہے عربی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں فعل، 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 فعل کس کو کہتے ہیں، فعل جس کو آپ انگلش میں جو ہے ورب کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام، کوئی بھی کام جو کام کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ورب۔ اور تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں حرف، ٹھیک ہے۔ حرف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اب جو اسم ہوتا ہے یہ اسم کیا ہوتا ہے، اسم ناؤن، ایسے مطلب اسم کو، ایسے ناؤن کو کہتے ہیں جو اپنا میننگ خود بتائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں رجل، عربی زبان کا لفظ رجل، رجل کا معنی ہے آدمی، رجل کا میننگ ہوتا ہے آدمی۔ اب یہ جو ہمارے پاس ناؤن ہے یہ اپنا میننگ خود بتا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا، آدمی۔ اب جو ہے فعل جو ہے
فعل کہتے ہیں ایسے کلمے کو جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے، زمانے سے مراد پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، ناؤن کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، لیکن فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ضرب، ضرب، مطلب اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ میننگ یہ ہوتا ہے کہ اس نے مارا، اس نے مارا۔ اب دیکھیے کام کیا ہے، ورب کیا، کام کیا، فعل مارا، ہاں مار چکا ہے وہ، اس نے مارا۔ اب یہ جو کام ہے، یہ مار جو کا کام جو ہے یہ ہو چکا ہے پاسٹ ٹینس میں، اس کو عربی زبان کے اندر ماضی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حرف ہے، فار ایگزامپل ابھی ہم نے لام کے نیچے پڑھا لی۔ اب یہ جو حرف ہوتا ہے یہ اپنا معنی خود نہیں بتا پاتا، ٹھیک ہے، اس کو اپنا معنی بتانے کے لیے یہ محتاج ہوتا ہے اسم اور فعل، اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنا میننگ بتا سکتا ہے، اور تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایگزامپل پڑھی للہ، اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، تو یہاں پہ یہ اسم کے ساتھ ملا تب جا کے اس کا میننگ جو ہے پورا ہوا، ورنہ میننگ نہیں سمجھتا۔ اب جو اہم چیز آپ کو دھیان دینی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر، عربی لینگویج کے اندر آپ کے پاس دو جملے، آپ کو دو سینٹینس آپ کو ملیں گے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں جملہ، جملہ کا سینٹینس، ٹھیک ہے، فعلیہ، فعلیہ۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ یاد کیا کہ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں ایسے سینٹینس کو جو اسم سے اسٹارٹ ہو، جو کس سے اسٹارٹ ہو؟ اسم، یعنی جو ناؤن سے اسٹارٹ ہو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ اور جو فعل سے، ورب سے اسٹارٹ ہو، جو فعل سے اسٹارٹ ہو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، جو فعل سے اسٹارٹ ہو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ یعنی عربی زبان کے اندر یہ دونوں چیزوں کو جاننا ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، نومینل سینٹینس اور وربل سینٹینس۔ تو نومینل سینٹینس جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس اسم سے، یعنی جب ہم دیکھیں جملہ اسمیہ اس کو کہیں گے جو سینٹینس ہمارے پاس اسم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور جملہ فعلیہ کہتے ہیں اس کو جو شروع ہو رہا ہے کس سے؟ شروع ہو رہا ہے فعل سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے پی ڈی ایف سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہاں پہ، ہاں یہ پی ڈی ایف اس میں جو اب ہمیں جو چیز پڑھائی جا رہی ہے اس میں وہ آپ کو دھیان دینا ہے۔ ابھی ہمیں شیخ جو ہے جملہ اسمیہ سے اسٹارٹ کریں گے، اس کتاب کو جملہ اسمیہ سے اسٹارٹ کریں گے، تو آپ کو جملہ اسمیہ پہ دھیان دینا ہے۔ جملہ اسمیہ سے شیخ کتاب کو اسٹارٹ کریں گے، اور جملہ اسمیہ کے اندر سب سے پہلی چیز ہمارے پاس جو شیخ نے بیان کی ہے وہ ہے ہاذا۔ ہاذا کے تعلق سے آپ کو یہ جاننا ہے، پہلے آپ اس کا میننگ جان لیجئے۔ اس کا میننگ ہوتا ہے یہ، دس، ٹھیک ہے، یہ میننگ ہوتا ہے یہ۔ اور ہاذا کو کہا جاتا ہے اسم اشارہ۔ ہاذا یہ اسم ہے، کیا ہے؟ اسم ہے۔ ہاذا یہ اسم ہے، ناؤن ہے، اور اشارہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پاس پڑی ہے، ہم اس کا نام نہیں لیتے، اس کا اشارہ کر کے ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ لڑکا ہے، یہ پین ہے، یہ چیئر ہے، کرسی ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ۔ اور اسم اشارہ کون سا؟ قریب، نزدیک کے لیے آپ استعمال کریں گے۔ دور میں آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہے تو آپ ہاذا استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 2، یہ چیز مذکر یعنی میل کے لیے، مسکولین کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 3، یہ سنگولر کے لیے یعنی واحد
ہمارے پاس سنگل پرسن ہے تو ہی ہم اس کے لیے استعمال کریں گے. اگر ہمارے پاس دو آدمی ہے تو ہم ہاذا کو استعمال نہیں کریں گے. دو چیزیں ہیں تو ہم ہاذا کو استعمال نہیں کریں گے. اس کے بعد دوسری چیز کہ ہمارے سامنے کوئی عقل والی چیز ہے, جیسے مثال کے لڑکا ہے, آدمی ہے, ٹیچر ہے, انجینئر ہے, اور ہمارے سامنے ایک ایسی چیز ہے جو چیز کے اندر عقل نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر گدھا ہے, پین ہے, کتاب ہے. گدھے کے اندر جان تو ہے لیکن بے عقل ہے. کتاب کے اندر جان ہی نہیں ہے. تو اس لیے عربی زبان کے اندر ہر وہ چیز جس کو سمجھ نہ ہو اس کو کہتے ہیں غیر عاقل. کیا کہتے ہیں؟ غیر عاقل. غیر عاقل یعنی نہ سمجھنے والی چیز. اور غیر عاقل کے اندر آپ کے سامنے وہ چیز بھی آ گئی جس کے اندر جان ہے, جیسے گدھا, گھوڑا, اونٹ, خچر وغیرہ. جان تو ہے لیکن سمجھ نہیں ہے, اس لیے اس کو بھی غیر عاقل کہتے ہیں. اسی طریقے سے نان لیونگ چیزیں جیسے کتاب, بک, پین, یہ بھی آ گئی. اور عاقل جب ہم کہتے ہیں عاقل یعنی عقل والی چیز, عقل والی, تو اس میں صرف تین چیزیں, ایک انسان, دوسرا فرشتے, اور تیسرا جنات. یہ تین مخلوق ایسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جن کو عقل ہے, باقی کسی کو بھی عقل نہیں. تو جو اس کے علاوہ, تین چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے غیر عاقل. ان کو کہا جاتا ہے غیر عاقل. تو ہاذا جو ہے عاقل کے لیے بھی استعمال ہوگا. یہ آپ کے سامنے بوائے ہے, ہاذا ولدن, یہ بوائے ہے. اور غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوگا, ہاذا رجل, سوری ہاذا کتاب, یہ بک ہے. تو اس چیز کو آپ کو کیا کرنا ہے, اس چیز کو آپ کو دھیان دینا ہے انشاءاللہ. اب دیکھیے ہمارے پاس یہاں پہ لیسن میں آ گیا, لیسن ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا. دیکھیے ہاذا, یہ آپ کے سامنے ہے. ہاذا میننگ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس کا میننگ ہوتا ہے یہ, اور اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ. کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ. یعنی ایسا ناؤن, ایسا اسم جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے, جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عاقل اور غیر عاقل, عاقل سے مراد انسان, جنات, فرشتے, اور غیر عاقل سے مراد کون ہے؟ غیر عاقل سے مراد انسان, جنات, فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب غیر عاقل ہے. تو یہ چیز آپ کو کیا کرنی ہے, یہ چیز آپ کو دھیان دینی ہے انشاءاللہ. تو ہاذا کا میننگ ہے یہ عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, مذکر کے لیے یعنی مسکولین کے لیے استعمال ہوگا, فیمینین کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے, عورت کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے, اس کو مؤنث چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اور جو ہاذا جو ہے اس کو آپ کو قریب کے لیے, نزدیک, نیئر کے لیے آپ کو استعمال کر, دور کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے. اب دیکھیے شیخ نے آپ کو یہاں سے ہاذا سے آپ کو جو ہے سمجھانا اسٹارٹ کیا. ہاذا میننگ کیا ہے؟ میننگ ہے یہ. اور دوسرا آپ کو یاد رکھنا اس میں اشارہ, عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے, قریب کے لیے, سنگولر کے لیے, مذکر کے لیے. یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. نوٹس میں آپ کو نوٹس میں دوں گا, اس میں انشاءاللہ یہ چیز موجود ہے. اب دیکھیے آپ کے سامنے یہاں پہ گھر ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ کے پاس آیا ہاذا, اور ادھر بیتن. بیتن عربی زبان کے اندر بیتن میننگ ہوتا ہے گھر, ہاؤس. ہاذا بیتن, یہ گھر ہے, یہ گھر ہے. اب جو میں نے آپ کو اوپر بتایا تھی جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ, نومینل سینٹینس. اب دیکھیے ہاذا ہم نے پڑھا کہ یہ اس میں اشارہ ہے, تو یہ جو ہمارے پاس سینٹینس ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. ہاذا بیتن یہ جملہ اسمیہ ہے. اور جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی جملہ اسمیہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک جس کو ہم کہتے ہیں مبتدا, مبتدا, اور دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں خبر, دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں خبر. اب یہاں پہ یہ بات کہ مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جو اسم جملہ اسمیہ جس کے تعلق سے خبر دی جائے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہاں پہ جو ہے شیخ نے کہا ہاذا یہ, اب یہ جس کی طرف اشارہ کیا, خبر دی بیتن, یہ گھر ہے.
تو مبتدا کا میننگ ہوتا ہے اسٹارٹ، ابتدا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ابتدا. تو مبتدا میننگ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اسٹارٹ. تو مبتدا اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ یہاں سے جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسٹارٹ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو بیتن ہے، بیتن، یہ بیتن ہمارے پاس، اس کو ہم کہتے ہیں خبر. کیا کہتے ہیں؟ خبر. خبر یہ گھر ہے، ٹھیک ہے، ہم کو پتہ چلا. اور مبتدا خبر یہ جو ہے یہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ، نومینل سینٹنس ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ میں آپ کو جملہ اسمیہ کے مبتدا خبر کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. ابھی بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی آپ صرف اتنا دھیان دیں، زیادہ دھیان آپ کس پہ دیں؟ میننگ پہ دیں. اور نمبر 2، اس کے بعد آپ پھر دوسری چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے وہی آپ کے جملہ نومینل سینٹر، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اس چیز پہ آپ کو دھیان دیں. بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو پہچان بتاؤں گا کہ مبتدا کی پہچان کیا ہے، خبر کی پہچان کیا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری تصویر دیکھیے آ رہی ہے، ھذا مسجد. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے. تو جو ھذا مبتدا، مسجد خبر. ھذا باب، باب کہتے ہیں ڈور کو، دروازے کو. ھذا باب، یہ دروازہ ہے، یہ ڈور ہے، ٹھیک ہے، یہ دروازہ ہے. تو ہمارے پاس ابھی اس فرسٹ لائن میں ہمارے پاس 4 ورڈ ہے عربی زبان کا. ایک ھذا یہ، اور دوسرا بیتن گھر، مسجد مسجد، باب دروازہ. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اب ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ اور 6 الفاظ شیخ نے اور دیے. ہمارے سامنے ہے بک. کیا ہے؟ بک. تو بک کو عربی زبان میں کتاب کہتے ہیں. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ھذا مبتدا، کتاب خبر. ھذا قلم، یہ قلم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قلم ہے. ھذا مبتدا، قلم خبر. مفتاح، چابی کو کہتے ہیں، کی کو عربی زبان میں کہتے ہیں مفتاح. کیا کہتے ہیں؟ مفتاح، چابی. ھذا یہ مفتاح، چابی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹیبل ہے. ٹیبل کو عربی زبان میں کہتے ہیں مکتب، کتاب رکھنے کی جگہ. مکتب، کتاب رکھنے کی جگہ. ھذا مکتب، یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بیڈ ہے. بیڈ کو عربی زبان میں کہتے ہیں سریر. کیا کہتے ہیں؟ سریر. ھذا سریر، یہ بیڈ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیڈ ہے. اس کے بعد ہے ھذا کرسی. ھذا کرسی، یہ کرسی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کرسی ہے، یہ چیئر ہے. تو اس چیز کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دھیان دینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ ریکارڈنگ کو آف کرتے ہیں. آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ انشاءاللہ کریے. اور اس کے بعد پھر جو چیز آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ کے جو ڈاؤٹس رہیں گے. جی نہیں سر، آپ جیسے آپ یہ بول رہے تھے نا سر کہ دیکھو مبتدا پھر ہر جملے میں الگ الگ ہوگا، تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ابھی آپ کا سوال تھوڑی دیر کے بعد، پہلے یہ سمجھا دیں. ھذا کتاب ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے. ھذا ہم نے پڑھا، یہ مبتدا ہے. مبتدا جس کو کہتے ہیں ابتدا، یعنی اسٹارٹ. یہاں سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو مبتدا کہہ رہے ہیں. کتاب خبر، اب اس کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ یہ چیز کیا ہے؟ یہ بک ہے. دوسری مثال ہم نے دی الولد. الولد، الولد کہتے ہیں بوائے کو، ٹھیک ہے. الولد غنی، بوائے مالدار، لڑکا مالدار ہے. اب یہ ہمارے پاس الولد ہے، یہ الولد مبتدا، کیونکہ جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے جملہ اسمیہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا. اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا. اب لڑکی کے بارے میں جس ناؤن کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے وہ غنی، ریچ، مالدار. تو غنی جو ہے یہ خبر ہے، کیونکہ خبر کہتے ہیں ایسے اسم کو جو مبتدا کے بارے میں کوئی خبر دے. اب مبتدا ہم کہہ رہے کہ بوائے، بوائے کیا ہے؟ ہم کو کچھ نہیں بتا تھا، خبر دی گئی غنی کے ذریعے سے کہ الولد غنی
لڑکا جو ہے وہ مالدار ہے. تو یہ مبتدا اور خبر. اب اس کے بارے میں ایک دوسری چیز میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. مبتدا اور خبر کے بارے میں اس کے اور بھی رول ہیں تو ڈائریکٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. ابھی آپ کو صرف اتنا سمجھنا ہے مبتدا اور خبر. مبتدا جہاں سے جملہ اسمیہ اسٹارٹ ہو اور خبر جو مبتدا ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں جو اسم جو ناؤن خبر دے اس کو ہم کہتے ہیں خبر. ہاں